بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سی او ٹاکس۔ یہ ویڈیو کچھ ڈیلے ہو گئی، کچھ مصروفیات تھی جن کی وجہ سے۔ میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے میسیج کر کے فون کر کے پوچھا کہ آپ نے کہیں یہ سلسلہ ڈسکنٹینیو تو نہیں کر دیا، اسپیشلی ملتان کے ساتھیوں کا، گجرانوالے اور اٹک کے ساتھیوں کا۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے میسیج آئے کہ سر اس کو کنٹینیو کریں۔ تو جیسے ہمارے آپ کے نالج میں بھی ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ، کہ اف وی آر کیئرنگ سم ون ان آور فیلڈ وی آر شیئرنگ۔ جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ ہماری پری پرائمری اسکول کی تھی، اور مینجمنٹ کی ویڈیوز ہم ختم کر چکے ہیں، اب ہم لرننگ کی طرف آ چکے ہیں۔ تو آج سٹی ماڈل ہائی اسکول میں لرننگ 1 2 3 کلاس یہ کس طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے اسپیشلی پری اسکول اور 1 2 تک اور کسی حد تک 3 کلاس تک، ان بچوں کو ٹیچرز کی توجہ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے مینجمنٹ کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس 3 کلاس تک 2 سیکشن ہیں، اور ہر سیکشن میں 2 ٹیچرز ہیں۔ بچوں کی ایوریج 35 تک ہے، کہیں کچھ زیادہ 2 3 زیادہ ہیں۔ 35 ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم جو ہیں وہ اپنی تعداد اس سے زیادہ نہ جانے دیں، لیکن ایڈمیشنز کے پریشر کی وجہ سے، کیونکہ یہ بچے پلے کلاس سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو بعض دفعہ 35 سے تعداد ایکسیڈ بھی کر جاتی ہے۔ کلاس کی لرننگ کے حوالے سے 2 ٹاپکس کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے کام کیا ہوا ہے، اور سٹی ماڈل اسکول میں ہم انہی کو لے کے چلتے ہیں۔ ان میں ایکسکیوز می، تھوڑی سی طبیعت آج ذرا ناساز ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا دوستوں سے کہ آج انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی، تو اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ ہم کلاس روم کے حوالے سے 2 چیزوں کے اوپر نا اسپیشلی 3 کلاس تک بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایک کلاس مینجمنٹ اور دوسرا لرننگ۔ پہلے کلاس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ کلاس مینجمنٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو پری پرائمری اور انیشل پرائمری جو کلاسز ہیں 1 2 3، ان میں ٹیچر کی توجہ بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کلاسوں میں 2 ٹیچرز ہائر کیے ہوئے ہیں۔ کلاس 1A 1B 2A 2B 3A 3B، ان 6 کی 6 کلاسز میں ہمارے پاس 2 ٹیچرز مین 12 ٹیچرز ہیں۔ ٹیچرز کلاس روم کو جو مینیج کرتے ہیں، جو ان کا سٹنگ کا پلان ہوتا ہے، ایک ٹیچر بلیک بورڈ وائٹ بورڈ کے آگے ڈیسک کے اوپر بیٹھتی ہیں، اور ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس کے پیچھے بیٹھتی ہیں، تاکہ پوری کلاس کو دونوں ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی نظر میں ہو، بچے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، شرارتیں تو نہیں کر رہے، جو کام کرنے کے لیے ٹیچر نے دیا ہے اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، یا اگر کسی بچے کو ٹیچر کی ضرورت ہے تو وہ ٹیچر کے پاس اس کی ایکسیس جو ہے وہ نزدیک ہی ہو۔ تو یہ مینجمنٹ کے حوالے سے کلاس کی جو ہے وہ ٹیچر 2 ہم اسی لیے پوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ 2 ٹیچر پوائنٹ کرنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اسکول سے ٹیچر بہت کم ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، جس کی شادی ہوتی ہے یا کوئی بہت زیادہ مجبوری نہ ہو پرسنل، ادروائز ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی ٹیچر نے چھوڑنا بھی ہو تو ایک ٹیچر آل دا ٹائم کلاس میں موجود ہوتی ہے، جو کہ ان بچوں سے مانوس ہوتی ہے، اور دوسری ٹیچر آتے ہی بچوں کے ساتھ، کیونکہ آلریڈی ایک ٹیچر بچوں کے ساتھ انگیج ہے، تو وہ بھی ود ان اے ویک جو ہے وہ بچوں کے ساتھ فیملیئر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کلاس کو ہم بڑی اچھی طرح 2 ٹیچرز کے ساتھ مینیج کرتے ہیں۔ ہوم ورک چیک کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، کلاس ورک چیک کرنے میں کوآرڈینیشنز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں
کوئی مین ٹیچر اور اسسٹنٹ ٹیچر والی بات نہیں ہے. دے آر بوتھ کیپیبل, دے آر بوتھ رسپانسیبل. ہاں, ایک جو ان میں سینئر ہوتی ہے اس کلاس کے لحاظ سے کہ پہلی کون سی اس کلاس کو پڑھا رہی ہیں, اس کا تھوڑا سا جو جونیئر ٹیچر یا بعد میں جو آنے والی ٹیچر ہیں وہ ان کا ریگارڈ کرتی ہیں کہ آپ پہلے سے پڑھا رہی ہیں, تو وہ ان سے سسٹم تو ہمارا پڑھانے کا جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا, اس میں بھی بتاؤں گا کہ سیم ہے. تو کافی ساری ہیلپ ہم ان ہاؤس ٹریننگ سے ہی جو ہے وہ ٹیچرز کو دے دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں لرننگ کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی آر بلینڈ لرننگ. ہمارا جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بلینڈ لرننگ ہے. بلینڈ لرننگ سے مراد یہ ہے, آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ آڈیو ویڈیو ایڈز جو ہیں وہ بھی ٹیکسٹ بک کے ساتھ جو ہے کروائی جاتی ہیں, جس میں بچے سیکھنے میں بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اور بچے جلدی سیکھتے ہیں. جس طرح لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے, اس طرح لرننگ بائی سینگ, کہ دیکھنے سے بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں. جو بچے دیکھتے ہیں وہی بچے کرتے بھی ہیں. یہ آپ کے بھی مشاہدے میں ہے اور میرے بھی مشاہدے میں ہے. اب کلاس 1 میں اگر ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں, انگلش, اردو, تو ہم نے ایک جو ٹاپک ہے اس کو 10 دن میں ختم کرنا ہے. اس کو 10 دن میں ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو لیسن پلان بنا ہوا ہوتا ہے, تمام ٹیچرز جب انہوں نے ایک لیسن شروع کرنا ہے اس سے پہلے لیسن پلان بنا کے, ٹیچرز لیسن پلان بناتے ہیں, ان کو بتا دیا گیا ہے, سکھا دیا گیا ہے کہ آپ نے لیسن کو کس طرح پلان کرنا ہے. اور ہمارا جو لینگویج یا باقی بھی جو لیسنز ہیں وہ تقریباً 8 یا 10 دن کے اوپر ایک لیسن ختم کرتے ہیں ہم. ادر دین میتھ, اسلامیات ہو گیا, جنرل نالج جس کو کہ سائنس اور سوشل اسٹڈی تھا, اور انگلش, اردو, یہ 10 دن میں ایک ہمارا لیسن پلان جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. لیسن پلان کے مطابق ٹیچر نے ایک ہفتہ جب اس کا لیسن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ ٹیچر جو ہے وہ لیسن پلان کر کے جمع کروا دیتی ہے, اور میں اس کو چیک کر لیتا ہوں بھی ہاں یہ اسی پلان کے مطابق پڑھایا گیا ہے. اب ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں رائد افضل صاحب کا, بٹرفلائی اور فرینڈ والے, کہ ان کا جو طریقہ ہے پڑھانے کا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں 1 کلاس سے لے کے 5 کلاس تک لینگویج کے طور پہ. ان کا طریقہ کار بڑا اچھا, بڑا مناسب اور اچھی اپروچ ہے جو کہ بچوں کو سکھانے کے لیے ہم پچھلے 15 سال سے استعمال کر رہے ہیں, اور بہترین کتاب کوئی بھی ہو لیکن طریقہ ہم پڑھانے کا ان کا یوز کرتے ہیں. ان کا لینگویج طریقہ پڑھانے کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو سبق ہے اس کی سٹوری ٹیلنگ کرنی ہے. سپوز اگر سبق جو ہے وہ مینار پاکستان کا ہے تو ٹیچر نے پہلے دن بغیر کتاب کھولے مینار پاکستان کی سٹوری سنانی ہے, بچوں سے کوسچنز کرنے ہیں, اور بچوں کو اپنے ساتھ انٹریکٹیو کرنا ہے, اور بچوں کو ایکٹیو کرنا ہے ان سے کوسچن آنسر کے ذریعے. پہلے دن ہمارا ایک جو ٹوٹل پیریڈز ہیں اسکول میں وہ 45 منٹ ایچ ہے. تو آج انگلش کے پیریڈ میں 45 منٹ صرف مینار پاکستان کے اوپر کہانی ہوگی. جو کہانی ٹیچر نے سنائی ہے بچوں سے وہ سنیں گی, بچے جتنی بھی یاد کر کے انہوں نے جو بھی ان کو یاد رہ گیا, پھر اس کہانی کے متعلق ٹیچر سوال جواب کریں گی, اور آج کا دن صرف یہی کام ہوگا. نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ٹیچر نیو ورڈز ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ کتاب میں سے اس لیسن میں سے کوئی بھی نیو ورڈز 5 یا 8 ٹیچر پیج, آپ ابھی تک بچوں نے 2 دن ہو گئے بچوں نے کتاب نہیں کھولی, تو مینار پاکستان اردو میں ہو یا انگلش میں ہو تو ٹیچر 5 یا 8 ورڈز جو ہیں نا وہ بلیک بورڈ کے اوپر ایک سائڈ پہ لکھ دیں گی. پہلا ایک ورڈ لکھیں گی, لیٹ سے سٹی, شہر. تو ٹیچر بچوں کو کہیں گی چلیں سب بچے اس کا سینٹنس یا جملہ بنائیں. ہیلپ کریں گی ٹیچر, بچے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. تو اس طرح 5 بچوں سے ٹیچر سٹی یا شہر کا جملہ بنوائیں گی اور ایک سائڈ پہ لکھ لیں گی وائٹ بورڈ کے. ان میں سے جو سب سے اچھا ہوگا نا جملہ, آئی لیو ان
سیالکوٹ سٹی سپوز لاہور از اے بگ سٹی، تو وہ ٹیچر ان 5 میں سے جو سب سے اچھا جملہ ہوگا وہ ٹیچر مین لکھ دیں گی. اسی طرح اگلا ورڈ اینڈ سو آن. اور یہ جو 5 جملے ہیں نا، یہ بچوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹیچر نے بے شک ان کی ہیلپ کی ہے. تو یہ جو 5 جملے ہیں آج کے دن، اب ایک ورڈ کے اوپر 5 بچے انوالو ہو رہے ہیں. اگلا ورڈ جو دیا جائے گا تو پھر پہلے والے 5 انوالو نہیں ہوں گے، اگلے 5 انوالو ہوں گے. اس طرح تقریباً پوری کلاس ہی جو ہے نا یہ نالج گین کر رہے ہیں کہ سینٹنس یا جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں. تیسرے دن جب آتے ہیں تو پھر ہمارا اگلے 2 دن جو ہے 3 اور 4 یہ ہمارے ریڈنگ کے دن ہیں. اب بچے آلریڈی نو کہ واٹ از ان دا اسٹوری. نالج ان کو یادگار پاکستان یا مینار پاکستان کا آ چکا ہے، کیونکہ ٹیچر نے اسٹوری ٹیلنگ کی ہے، پھر ٹیچر نے بچوں کو یادگار کے بارے میں بتایا ہے، پھر بچوں سے سنا ہے، پھر کوسچنز کیے ہیں اینڈ سو آن. اب اس کے لیسن پلان میں اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کی ویڈیو ہمارے پاس ہے تو ریڈنگ سے پہلے ٹیچر اپنی، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر کلاس میں 32 انچ ریڈنگ اسٹال ہے، تو ٹیچر یادگار پاکستان کی جو کلپ ہے نا 5 6 7 منٹ کا وہ چلائیں گی، بچے اس کو بھی دیکھیں گے. اور اس طرح پھر ہمارے اگلے 2 دن جو ہیں وہ ریڈنگ کے ہوں گے. تو اس طرح پہلے 4 دن جو ہیں وہ ہم یہ کام کریں گے. اس کے اگلے 3 یا 4 دن جو ہیں وہ ہم اپنی جو ایکسرسائز ہے اس کو مکمل کریں گے. لیسن کے ختم ہونے کے بعد جو کمپریہنشن جو ایکسرسائز ہے اردو انگلش لینگویج کی وہ ہم ختم کریں گے. اور آخری دن جب یہ لیسن ختم ہو جائے گا تو پھر ٹیچر ان بچوں کا اس چیپٹر کا ٹیسٹ لیں گی. وہ ٹیسٹ آبویسلی جو کاپی کے اوپر لیں گے اور وہ اسی لیسن میں سے ہوگا، ان سین نہیں ہوگا. اس کے بعد جو لاسٹ کام ان 10 دنوں میں ہوگا جو کہ 10ویں دن جا کے ہوگا، وہ میری طرف سے ایک ان سین اسیسمنٹ جو ہے وہ بچوں کو دی جائے گی، ایک ورک شیٹ دی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مینجمنٹ میں بتایا تھا کہ ہم بچوں سے جو پیسے لیتے ہیں ان سے 500 روپیز ہم اسٹیشنری فنڈ لیتے ہیں. اور وہ اسٹیشنری فنڈ اس طرح جب ایک لیسن ختم ہوتا ہے ایک بچے کو ہم ورک شیٹ دیتے ہیں ان سین. اس سے پہلے بچے پڑھ بھی چکے ہیں، ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، ایکسرسائز بھی مکمل کر چکے ہیں، اور اس لیسن کا ٹیسٹ، سبق کا ٹیسٹ ریٹن بھی کر چکے ہیں. اس ریٹن ٹیسٹ میں ٹیچر کوسچن آنسر پوچھ لے گی، 2 ورڈ کے جملے پوچھ لیں گی، بلینکس کوئی وہ پوچھ لیں گی بورڈ پہ لکھوا کے اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن وہ جو ان سین ورک شیٹ ہے وہ میری طرف سے ٹیچر نے جس دن لیسن ختم کرنا ہوتا ہے مجھے بتا دیتے ہیں کہ 1 سے لے کے 5 تک ٹیچر سارے یہ کام کرتے ہیں کہ سر لیسن نمبر 4 یادگار پاکستان یہ ہمارا کل ختم ہو رہا ہے، لاسٹ ڈے ہے، تو کائنڈلی اس کی ہمیں کل ورک شیٹ کی ضرورت ہوگی. تو وہ ورک شیٹ جو ہے وہ ٹیچرز اگلے دن جب آتی ہیں تو چھٹی سے اس پیریڈ میں لاسٹ میں وہ ٹیچر ورک شیٹ بچوں کی کاپی کے اوپر سٹیپل کر دیتی ہیں، اور وہ بچے گھر جا کے اس ورک شیٹ کو کرتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی، اپنے بردرز کی، اپنے سسٹرز کی. تو اس طرح یہ ہمارا ایک لیسن جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے لینگویج کا. اب ہم آتے ہیں سائنس اور سوشل اسٹڈی کی طرف یا جنرل نالج کی طرف. اس میں ہمارا جو لیسن پلان بنتا ہے اس میں سپوز وہ بھی اسی طرح 8 دن میکسیمم 10 دن تک جا سکتا ہے یہ، لیکن 8 دن میں ایک لیسن ختم ہو جاتا ہے. اس کی سٹوری ٹیلنگ ہم نہیں کرتے. اس کے سپوز اگر سائنس کا ٹاپک ہے کلاس 1 کا یا 2 کا یا 3 کا، کلاس 3 کا اگر واٹر اینیملز ہیں، یا کلاس 1 کا اگر لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ ہے، یا کلاس 2 کا اگر سن اینڈ مون ہے چیپٹر کے نیم، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے جو کہ میں نے خود پچھلے یہ 10-15 سال سے مینیج کیا ہوا ہے کہ ٹیچر نے اگر کلاس 1 کے چیپٹر میں 6 ٹاپکس ہیں لیونگ نان لیونگ کے اندر،
लिविंग थिंग ग्रो कैसे करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग में फ़र्क क्या है, और लिविंग थिंग्स होती क्या हैं। तो इन सब की तकरीबन 4 या 5 वीडियोस एक सबक की मौजूद हैं, साइंस हो, सोशल हो या जनरल नॉलेज हो। सबसे पहले टीचर ने अपने लेसन प्लान के अंदर लिखना है। भी आज मैंने क्लास 1 का जो अगर लेसन प्लान है तो ये टॉपिक मैंने जब पढ़ाना है तो इसकी ये वाली वीडियो उसका एक हर एक का एक नाम दिया गया है, लेट्स लिविंग थिंग चैप्टर 1, तो ये मैंने चलानी है। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले, किताब खोलने से पहले, इसको समझाने से पहले मैंने ये वीडियो चलानी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि हर टीचर के पास अपनी यूएसबी मौजूद है। इसी तरह जिस तरह वो लेसन प्लान बनाती हैं टीचर, जब वो लेसन प्लान बना के मेरे पास लेके आती हैं तो नेक्स्ट लेसन की जो वीडियोस हर यूएसबी में मैंने 4 पोर्शन बनाए हुए हैं, साइंस, सोशल स्टडी, मैथ, इंग्लिश और उर्दू, और एक नाजरा का भी है, उसके भी बात करते हैं, और इस्लामियात का भी। तो ये फ़ोल्डर बने हुए हैं तमाम यूएसबी में, और उस फ़ोल्डर में उस वीक की जो लेसन है उसकी जितनी वीडियोस होती हैं वो सारी टीचर्स के पास, टीचर एक दिन पहले छुट्टी के वक्त या छुट्टी से पहले या फ्री पीरियड में या ब्रेक में मुझसे वो कलेक्ट कर लेती हैं या कॉपी करवा लेती हैं जो उन्होंने लेसन शुरू करना होता है। तो इसी तरह हम टॉपिक्स तमाम से पहले टीचर्स उनको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखने के बाद बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी वो देख चुके होते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। इसी तरह तमाम टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद बच्चे एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं, एक्सरसाइज मुकम्मल करने के बाद उसी तरह वो क्लास में उसका टेस्ट देते हैं और फिर उनको एक वर्कशीट मिलती है। तो इस तरह तकरीबन हम एक सेमेस्टर में लैंग्वेजेस के 6 सबक जो है ना वो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामियात। तो ये तकरीबन 6 सबक हम पहले सेमेस्टर में ख़त्म करते हैं, कभी 7 भी हो जाते हैं, लेकिन जब से ये एसएनसी वाला करिकुलम आया है तो आपको पता है कि ये करिकुलम जो है ये बहुत लेंथी है 2007 के मुकाबले में। तो इसमें अभी तक पिछले साल पहला हमने पढ़ाया था, इस साल फिर हमने, लेकिन पिछले साल हम 6 सबक नहीं पढ़ा सके थे, 4.5 या 5 चैप्टर जो है वो बड़ी मुश्किल कवर हुए थे, लेकिन इस साल हमने उसको मैनेज किया है और इंशाल्लाह हम 6 यूनिट्स जो हैं वो तमाम चैप्टर्स के पढ़ाएंगे अदर देन मैथ इंशाल्लाह पूरा कवर करते हैं जो भी उसका कंटेंट होता है। तो इस तरह हम ये चीज़ें जो हैं पढ़ाते हैं, लर्निंग क्लास 1, 2, 3 सेम प्रोसेस। मैथ के लिए कभी कभी ज़्यादा वक्त भी देना पड़ जाता है और उसको पढ़ाने का तरीका भी साइंस की तरह है, लेकिन उसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। जो किताब में क्वेश्चंस हैं उसके अलावा टीचर अगर प्लस माइनस के कोई भी नंबर्स हैं तो डिफरेंट नंबर्स भी दे देते हैं। फिर उनकी वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्विज़ टाइप भी होते हैं। तो ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस है क्लास 1, 2 और 3 में। 4, 5 भी तकरीबन इसी तरह हम मैनेज करते हैं और इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्लास 4 और 5 के तरीके को हम आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथियों ने जो सवाल किया था भी आप बताएं तो सही वो कौन सी प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आपके बच्चे स्कूल नहीं छोड़ के जाते। तो हम एक बच्चे के ऊपर इतना मेहनत जिसको मैं कहूँगा कि अगर हम उनसे 1500 या 1600 रुपये ले रहे हैं, अभी तक हमारी एवरेज फ़ीस 1650 रुपये है शायद, तो हम पूरी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, आप सब लोग भी अपनी अनथक मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। और मैं क्योंकि अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ तो इसलिए टीचर्स भी जो कि मेरे साथ उनके बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता, उनकी हेल्प मुझे हर वक्त चाहिए होती है, उनकी ट्रेनिंग के लिए मुझे हर वक्त तकदो करनी होती है। तो इन हाउस ट्रेनिंग का हमने अपना इतना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि किसी भी टीचर ने जब हमारे स्कूल में ज्वाइन करना है तो कोशिश करनी है मैंने कि वो पहले किसी स्कूल ना गई हों, बल्कि फ़्रेश कैंडिडेट को हम लेके तो अपने सिस्टम के मुताबिक उनको एडजस्ट करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 और 5
اور 6 7 8 کی بات ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو سلسلہ CEO ٹاک کا ہے، اس کی میرے خیال میں 1 یا 2 ویڈیوز اور ہیں، اور جب یہ ختم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔